حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے. ان 6 مہینوں میں بالآخر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اگر ہم اپنی اس پر قائم رہتے ہیں کہ یہ خلافت ہمارا حق ہے اور دوسرے بھی اس پر قائم رہتے ہیں تو مسلمانوں کی خون ریزی ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو پیشین گوئی کی صورت میں تھا، اس کے ظہور کا بھی زمانہ سامنے آ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومنین کے 2 گروہوں میں صلح کرا دے گا. تو چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے خط و کتابت شروع کر دی. 6 مہینے کے بعد معاملات اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ خط لکھ کر صلح کر لی، اور صلح ہونے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے اور خلافت کے تمام تر امور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ دستبردار ہو گئے. اب یہ جو دستبرداری تھی یہ بالکل ایک آنکھ نہ بھائی، اتنے تل ملائے اور اتنے انہوں نے وہ مطلب ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اصل میں ان کو پتہ یہ تھا کہ ہم لڑنے بھیڑنے کے سوا اب کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہے. ہم نے اتنے جرائم کیے ہیں کہ اگر ہم آرام سے بیٹھ بھی گئے تو امیر معاویہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. ان کو اپنی موت بھی دکھائی دے رہی تھی. تو مختصر یہ کہ انہوں نے آ کر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا، یہاں تک کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی یہ پسلی تک باہر نکل آئی تھی. ایک حملہ تو یہ ہوا حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر، یہ انہوں نے کیا تھا، باہر کے لوگ نہیں تھے بلکہ یہی لوگ تھے جو ان کے لشکر میں شامل تھے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے تو ان بدبختوں نے آ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے نیچے سے مصلی کھینچ لیا اور ان کو مذل المؤمنین کا لقب دیا. مذل المؤمنین، مومنین کو ذلیل کرنے والے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زج کر ڈالا، پریشان کر ڈالا. اور پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسن پھر بھی کسی لائن پر آنے والے، ہمارے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خلاف پلاننگ کی اور ان کو زہر دے کر شہید کروایا. زہر دے کر شہید کروایا اور یہ الزام، زہر دینے کا الزام ان کی بیوی حضرت جودہ پر دھر دیا. یہ جو جودہ تھیں یہ خاتون ایک عظیم صحابی حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں. باقی جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیویاں تھیں وہ تو کوفے والی تھیں، وہ تو انہی کی اپنی شیعہ علی کی لڑکیاں تھیں نا. اس وجہ سے ان کو انہوں نے بدنام نہیں کیا، انہوں نے اس خاتون کو بدنام کیا جو ایک عظیم صحابی رسول حضرت اشعث بن قیس کی بیٹی تھی حضرت جودہ. اور الزام، کہانی یہ گھڑی کہ یہ جو جودہ ہے اس کی یزید کے ساتھ لائن ملی ہوئی ہے اور یزید نے اس کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ تو حسن کو زہر دے کر مار ڈال، اس کے بعد تو میرے پاس آ جا، میں تجھے مالا مال کر دوں گا اور تجھے میں اپنے حرم میں رکھ لوں گا وغیرہ وغیرہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ خاتون جو ہے حضرت حسن کے نکاح میں تھی، حضرت حسن کے گھر میں تھی. اب یہاں پر اگر یزید کی طرف سے نام و پیام آتے تھے تو یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دور تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی وظیفہ ملتا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی وظیفہ ملتا تھا. بہرحال یہ ہوا کہ جودہ پر الزام دھرا گیا کہ اس نے جو ہے زہر دیا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا اور زہر اتنا شدید تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی انتڑیاں کٹ گئیں پیٹ کے اندر، اور وہ یعنی بڑی خوفناک صورتحال یعنی پیدا ہو گئی کہ وہ پیشاب وغیرہ پخانے کے راستے سے وہ انتڑیاں نکلنے لگی. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی یقین ہو گیا کہ میرا اب آخری وقت ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت ساتھ تھے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی جان کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے، آپ اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے صحیح طریقے سے وہ کون ہے. میں اگر کسی کا نام لے دوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں ملوث نہ ہو، تم بلا وجہ اس کو قتل کر ڈالو تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ مجھے تحقیق نہیں ہے اس وجہ سے میں کسی کا نام نہیں لیتا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش کر گئے. اب یہ ہے کہ اگر جودہ اس میں ملوث تھی تو یہ پتہ حضرت حسن کو تو پتہ نہیں چل سکا، گھر کا معاملہ تھا. حضرت حسن کو پتہ نہیں چل سکا تو باقیوں کو کس طرح پتہ چل گیا؟ پھر ایسا بھی نہیں ہوا کہ یہ جودہ نے یہ جو نا یہ کام کرنے کے بعد پھر اس نے کوئی یزید کے ساتھ رابطہ کیا ہو کہ او میں نے تمہارا وہ کام کر دیا ہے یا اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا ہو. اس طرح کی کسی طرح کی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آتی. تاریخ سرے سے آگے یہ بات بتاتی نہیں ہے کہ اس عورت کے ساتھ کیا ہوا. تو بہرحال یہ معاملات ہیں. انہوں نے ایک عظیم صحابی رسول کی بیٹی کو بدنام کرنے کے لیے اس پر الزام دھرا. ان بدبختوں نے خود زہر دی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اور شہید کر ڈالا.